السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے اندر ڈالر کی حاکمیت کیسے قائم اور امریکہ نے ایسا کیا کیا کہ ساری دنیا ہی مان گئی کہ اب ساری دنیا کی ریزرو کرنسی ڈالر ہوگی؟ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ او بھائی انٹرو چلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دنیا ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکوں پر تجارت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی جب سے دنیا بنی سونے اور چاندی کے سکوں پر ہی تجارت ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ ورلڈ وار تک دنیا سونے اور چاندی سے ہی تجارت کرتی رہی۔ وہ بات علیحدہ ہے، یہ چیک والا سسٹم جو ہے وہ بھی اسلامی دنیا میں ہی قائم ہوا، لیکن وہ ایک اور ٹاپک ہے، اس ہسٹری پہ جائیں گے تب بات کریں گے۔ تو جناب یاری 1944 میں جب کہ ابھی ورلڈ وار 2 ختم بھی نہیں ہوئی تھی، تمام الائیڈ نیشنز اکٹھی ہوئی، مل کر بیٹھی، انہوں نے ایک نیا فائنینشیل سسٹم بنایا جس کو بریٹن ووڈ سسٹم کہتے ہیں۔ بریٹن ووڈ سسٹم کے مطابق ابھی دنیا کوئی بھی کاروبار کرے گی، اس کی ریزرو کرنسی US ڈالر ہوگی اور اس کا ایک میکانزم طے کیا گیا۔ امریکہ اتنا ہی ڈالر چھاپ سکے گا جتنا اس کے پاس سونا، اور ایک اونس سونے کی قیمت $35 طے کر دی گئی، اور اسی طرح باقی تمام دنیا کی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ فکس کر دیا گیا کہ اس کا ریٹ ڈالر کے ساتھ فکس رہے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ تجارت کرتا تھا، سونے اور چاندی کے تھیلے لے کے اب ادھر ادھر نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک گارنٹی تھی کہ جس کو بھی جب بھی چاہے وہ اپنے ڈالر کے عوض امریکہ سے سونا لے سکتا ہے۔ دنیا چلتی رہی، لیکن 1960 کے اندر حالات کچھ ایسے بنے کہ دنیا نے محسوس کیا کہ امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں جتنے وہ ڈالر خرچ کرتا۔ لہٰذا اس تشویش کے باعث دنیا کے مختلف ملکوں نے امریکہ سے جو ڈالر ان کے پاس تھے اس کے عوض سونا طلب کرنا شروع کر دیا۔ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ امریکہ کو محسوس ہوا ڈالر کی حاکمیت کے اوپر بھی ضرر۔ تو پھر جناب اس وقت کے پریزیڈنٹ نکسن نے قوم سے خطاب کیا، سنیے ذرا۔ We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. پریزیڈنٹ نکسن نے کہا ہمارے دشمن افواہ پھیلا رہے ہیں ہمارے ڈالر کی حاکمیت کے بارے میں، لگ بھگ کچھ ایسی بات، لیکن مین بات یہ تھی پریزیڈنٹ نکسن نے کہا کہ میں ٹیمپرری جو ڈالر کے عوض سونا دینے والی جو بات تھی اس کے اوپر میں پابندی لگا۔ دنیا نے یہ محسوس کیا کہ یہ پابندی جس طرح کہا گیا تھا چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے ہوگی، لیکن آج 2023 ہے اور وہ عارضی پابندی ابھی تک رائج ہے۔ یعنی 1971 سے پہلے بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت امریکہ صرف اتنے ہی ڈالر چھاپ سکتا تھا جتنا اس کے پاس سونا، اس کے ساتھ فکس تھا۔ لیکن 1971 کے بعد جب صدر نکسن نے اس چیز کو ٹیمپرری ختم کیا، اس کے بعد سے ڈالر کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ایک ٹوائلٹ پیپر ہے، کیونکہ ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹوائلٹ پیپر خریدنے کے لیے بھی آپ کو اصل کرنسی دینی پڑتی ہے، اصل رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ 1971 سے لے کے آج تک امریکہ نے دنیا سے جو بھی کچھ خریدا ہے، جو بھی کچھ خود پہ خرچ کیا ہے، وہ سب ہوا ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ جاپان سے کوئی ٹیکنالوجی خریدتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، ان سے تو گاڑیاں لی لیکن خود کاغذ کا ٹکڑا دے دیا۔ وہ اس وجہ سے 1971 کے بعد ڈالر کی خود کوئی ویلیو نہیں، اس کو بیک کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پہلے تو سونا تھی،
ابھی بیک کرنے کے لیے صرف امریکہ کی طاقت، یعنی امریکہ اپنے زور کے اوپر ڈالر کو اسی طرح مینج کیے ہوئے ہے جس طرح 1971 سے پہلے تھا۔ اسی عرصے کے اندر اوپیک کی ایک آرگنائزیشن بھی بنائی گئی تیل بیچنے والے کنٹریز کی، اس کے اندر ڈالر کو تیل کے ساتھ فکس کیا گیا کہ اگر کسی نے تیل خریدنا ہے وہ صرف ڈالر میں ہی خرید سکتا ہے۔ شاہ فیصل بھی انہی دنوں میں قتل ہوا۔ 1971 سے لے کر آج تک جس کسی نے بھی ڈالر کی حاکمیت کو چیلنج کیا اس کا بڑے اچھے انداز میں مثال بنا کر دنیا کو دکھایا۔ صدر صدام کے بارے میں تقریباً ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ وہ ایک بہت ظالم شخص تھا، اس کے پاس کیمیاوی ہتھیار تھے جو کہ بعد میں خود کہہ دیا عراق میں کوئی بھی کیمیکل ہتھیار نہیں تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صدر صدام نے ڈالر میں تیل بیچنے سے سراسر انکار کر دیا اور اس نے کہا تھا میں تیل بیچوں گا تو یورو میں یا سونے کے عوض۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی چند ہی ہفتوں کے بعد میڈیا کے اوپر ایک ادھم مچا، شور مچا، اور پھر اس کے بعد عراق میں صدر صدام کے ساتھ جو ہوا ایک مثال ہے۔ اسی طرح افریقہ کا سب سے امیر ترین کنٹری لیبیا، جس کا صدر قذافی تھا، جس نے اپنی کنٹری کو بہت خوشحال رکھا۔ اگر آپ کو جاننے والا لیبیا میں اس دور میں رہا ہے تو اس سے ضرور پوچھیے کہ لیبیا کے لوگ کس طرح رہتے تھے۔ ان کی تعلیم، رہائش، کھانا پینا، ہر چیز کی ذمہ داری حکومت نے لے رکھی، یعنی قذافی نے لے رکھی۔ آج لیبیا کا کیا حال ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ امریکہ نے ڈالر کی حاکمیت صرف طاقت کے بلبوتے پر ہی قائم نہیں کر رکھی، اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور سسٹم بنایا جس کو سوئفٹ سسٹم کہتے ہیں، یعنی جو بھی تاجر، اگر آپ میں سے کسی نے دنیا کی دوسرے کنٹری میں کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی انوائس بھیجی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ اس کو ایک تو آپ صرف ڈالر میں پے کر سکتے ہیں، دوسرا آپ کو پے کرنے کے لیے ایک سوئفٹ کوڈ چاہیے۔ سوئفٹ کوڈ جو ایک سسٹم ہے، اس کوڈ کے بغیر آپ ڈالر بھی نہیں بھیج سکتے۔ ابھی ریسنٹلی رشیا کے اوپر اسی قسم کی پابندیاں لگائی گئی، اس کو سوئفٹ سسٹم سے باہر کر دیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں سوئفٹ پر اور رشیا اور چائنا کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں کوئی ویڈیو بناؤں، پلیز کامنٹ کیجیے۔ امریکہ نے طاقت کے زور پر جو بھی ڈالر کی حاکمیت کے سامنے کھڑا ہوا اسے کچل دیا، لیکن اب رشیا، چائنا امریکہ کے سامنے آن کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے دنیا کی ساری صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میڈیا پر آپ کو صرف ساؤتھ چائنا سی کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، وہاں پر امریکی بیڑے اور فوجی نقل و حرکت کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں، لیکن وقت بتائے گا کہ کیا امریکہ چائنا، رشیا اور دیگر ملکوں کو روک پائے گا، کیونکہ چائنا اور رشیا نے آلریڈی بہت سارے ایسے معاہدے طے کر لیے ہیں جس کے تحت وہ تیل اور اپنی تجارت یوان میں کریں۔ اور ابھی ریسنٹلی پوٹن افریقہ میں گیا تھا برکس نیشن کی کانفرنس میں، وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی معاہدے کیے گئے۔ سعودی عربیہ بھی برکس میں شامل ہونے کے لیے اپلائی کر چکا ہے۔ شنگھائی آرگنائزیشن جو کہ ایک علیحدہ آرگنائزیشن ہے جس میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے، اور سعودی عربیہ نے بھی چائنا کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے کیے ہیں جس میں وہ ڈالر کی بجائے یوان یا کچھ دوسرے طریقوں سے پیمنٹ کیا گیا۔ دنیا کی صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی بھی چوکیدار اور اس کی ڈرامہ بازی چل رہی ہے۔ دنیا مختلف گروپوں میں بٹ رہی ہے، صفیں طے ہو رہی ہیں، نیا ورلڈ آرڈر آنے کو ہے، لیکن ہمیں عمران خان کو روکنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔